اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کا ڈے 58 میں فہم قرآن کے استقبال کرتی ہوں. الحمدللہ ہم لوگ کا سورہ فرقان 44 آیتوں تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا فرائیڈے کے دن. اب ہم لوگ انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے اور آیت نمبر 43 اور 44 کو تھوڑا سا سمجھیں گے اور انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. آپ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سورہ فرقان ایٹ اے گلانس، تو یہ آپ دیکھیے کہ اس کو ہم 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے پڑھیں گے. تو ہم لوگوں کا فرسٹ حصہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا، جو آیت نمبر 1 سے 34 تک تھا، جس کے اندر ہم لوگ دیکھے کہ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ان کے اعتراضات تھے اور ان کا اللہ تعالیٰ نے جواب بتایا اور ان کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ ہم لوگ دیکھیں کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے کہ میری قوم، میری امت نے، میری قوم نے میری جو قرآن جو میں نے ان تک پہنچایا تھا بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا. تو اس کے بارے میں ہم لوگ دیکھیں. پھر پارٹ 2 جو آیت نمبر 35 سے 44 تک ہے، جس کے اندر پچھلی قوموں کا جو ہے اپنے نبی کو کس طریقے سے وہ لوگوں نے جھٹلایا، انکار کیا، اور پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا. ان کا انجام ایک رکوع پر مشتمل ہے. یہ ہم لوگوں نے پڑھا 35 سے 44 تک. ٹھیک ہے. اب آگے انشاءاللہ اور 2 پارٹس ہے جو ہم لوگ دیکھیں گے. جو تھرڈ پارٹ جو ہے 45 آیت نمبر 45 سے 60 تک، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت سارے قدرتوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی کائنات کا ذکر ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو، دن اور رات کو، یہ تمام چیزیں اس کے اندر ذکر ہے. اور اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی قدرتیں ہیں، کیسا اللہ تعالیٰ 2 سمندر بنائے اور جس میں ایک کھارا پانی ہے اور ایک میٹھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسا دونوں کو ملنے سے بچا کر رکھا ہے، کیسا ایک انسین پردہ ان کے بیچ میں قائم ہے. یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرتیں اور اللہ تعالیٰ کے جو کائنات کا جو ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورت کائنات بنائی ہے، جو پرفیکٹ کائنات بنائی ہے، اس کا ہم لوگ دیکھیں گے. اور پارٹ 4 میں انشاءاللہ ہم لوگ آیت نمبر 61 سے 77 تک جو پورا عباد الرحمن کی صفات پر مشتمل ہے وہ ہم لوگ پڑھیں گے. اور اس کے اندر ہم لوگ اپنے لیے جو اسباق ہے، بہت سارے بہت ہی پیاری آیتیں ہیں یہ، تو انشاءاللہ اس کے اندر سے اسباق لیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم پڑھ رہے سن رہے اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو چلیے ہم لوگ آیت نمبر 43 اور 44 سے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افأنت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جو اپنے کس کو، خواہشات نفس کو الہ بنا لے. الہ کا مطلب کیا ہے؟ جس کی پوجا کی جاتی ہے، جس کی اطاعت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو الہ کا مطلب کیا ہے؟ جس کی
اطاعت کی جاتی ہے یا جس کی پرستش کی جاتی ہے. تو دونوں معنی میں بھی آتا ہے, یا تو جس کی عبادت کی جاتی ہے یہ اس کو بھی الہ کہتے ہیں, یا جس کی جو ہے اطاعت کی جاتی ہے اس کو بھی الہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے خواہش نفس کو, اپنی ڈیزائرز کو, اپنے ومس کو جو ہے انہوں الہ بنا لیتے ہیں, یعنی کہ اس کی اطاعت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی اطاعت کرتے ہیں. تو یہاں پر ایک قسم کے شرک کی بات کی جا رہی ہے, اور وہ کون سا شرک ہے؟ اپنے نفس کو خدا بنا لینا, اپنے نفس کی اطاعت کرنا. یعنی کہ ایک طرف ہے اللہ تعالیٰ کا حکم اور ایک طرف ہے ہمارے خواہشات نفس, یعنی کہ ہمارے ڈیزائرز ہے کہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے اور میرا دل یہ چاہ رہا. تو اگر جو شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کو پیچھے کر دیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم, پر ایٹ پریزنٹ میرا تو دل یہ چاہ رہا, ٹھیک ہے تو میں یہ کروں گی, تو ایسا شخص کیا کرتا ہے؟ گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے خواہشات نفس کو خدا بنا لیتا ہے. اور یہ بہت ہی بدترین قسم کا شرک ہے جس کے بارے میں انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا. یعنی کہ وہ جو ہے, اب جیسا ایک انسان ہے کہ سامنے پتھر ہے, مورتی ہے, خبر ہے اور جھاڑ ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی انسان ہے اس کے سامنے وہ جا کر سجدہ کر رہا, وہ جا کر ہاتھ اٹھا رہا, تو یعنی کہ دکھتا سمجھ میں آتا کہ یہ شرک ہے. پر یہاں پر آیت نمبر 43 میں جو شرک کی بات چل رہی ہے وہ ایسا شرک ہے جو دکھتا نہیں, جو نظر نہیں آتا, رائٹ. اور پھر وہ انسان جو ہے اپنے خواہشات کی پیروی کر کر, اپنے خواہشات کو یعنی کہ بات سن کر, اپنے ڈیزائرز کو فالو کر کر وہ ایکچوئل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہے. اور یہ اتنا خطرناک قسم کا بدترین شرک ہے جو انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا. تو جب احساس نہیں ہوتا تو پھر توبہ کا تو سوال ہی نہیں ہے نا, اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ انہیں شرک کرا. اب جیسا ہم اتنا مطلب الحمدللہ جتنے بھی ابھی تک پارے ہم لوگ کے ہوئے 19 پارے ہم لوگ بار بار دیکھے کہ شرک جو ہے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. شرک بہت بڑا گناہ ہے, شرک کبیرہ گناہ ہے, شرک کرنے والا ہمیشہ جہنم میں جلے گا, شرک کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا. تو یہ جب اتنا بڑا یہ گناہ ہے اور اگر یہ گناہ کر رہے اور اس کا احساس بھی نہ ہو تو پھر سوچ کے دیکھیے کہ کتنی خطرناک چیز ہے. کیونکہ احساس ہوگا تو توبہ کریں گے نا, احساس ہی نہیں ہو رہا تو توبہ کہاں سے کریں گے. تو یہ سب سے خطرناک بھی ہے اور سب سے بدترین قسم کا شرک ہے جس میں انسان خود اپنے آپ کو خدا کے برابر کر دے رہا. کیونکہ خدا کا ایک حکم ہے اور اپنے دل کا ایک حکم ہے, یعنی کہ دل ایک چیز بول رہا اور خدا کا ایک حکم ہے. تو وہ انسان دل کی بات سن لے رہا, تو وہ گویا یہ بتا رہا کہ میرا دل اللہ تعالیٰ سے اہم ہے, امپورٹنٹ ہے, اور میں اپنے دل کی بات سنوں گا. تو اپنے دل کو سب سے ٹاپ پہ رکھ دے رہا, اپنے جو ہے ڈیزائرز کو سب سے جو ہے ٹاپ پرائرٹی پہ رکھ دے رہا, اور اللہ کے حکم کو پیچھے کر دے رہا. تو یہ اطاعت انسان کی جو ہے, یعنی کہ خدا کی اطاعت کے بدل انسان اپنے دل کی اطاعت کرے, اپنے خواہشات کی اطاعت کرے, تو یہ اطاعت اس انسان کو جہنم کے گڑھے میں لے کر جاتی ہے. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث سنیے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنے خواہشات نفس کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں اور ان کے لیے قیامت کے دن جہنم کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا. کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے جو اپنے خواہشات کو پورے کرنا, بس میرا دل یہ بول رہا ہے یہ کر لیے, وہ دل بول رہا ہے وہ کر لیے, اور کرتے کرتے دیکھیے ایک خواہش کو پوری کرنے, پھر دوسری خواہش, پھر دوسری خواہش کے بعد پھر تیسری خواہش. کیونکہ انسان کی کیا ہے, خواہشیں اتنی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, یعنی کہ انسان مرے دم تک اس کی جو ہے خواہشات چلتے ہی رہیں گی یہاں تک کہ خبر کا گڑھا آ جائے گا, اس کے خواہشات ختم نہیں ہوں گے. اور انسان ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کے بعد مسلسل اپنے خواہشات کو پورے کرتے اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائیں گا تو قیامت کے دن خواہشات کو پورا کرنے کی وجہ سے اس کو جہنم کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ملے گی. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا, کہ بہت طویل حدیث ہے کہ جنت بنائے اللہ تعالیٰ, جہنم کو بھی بنائے اور جنت کو بھی بنائے. اور پھر کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتے کو بولے کہ جاؤ جا کے جنت کو دیکھو. تو جبرائیل علیہ السلام گئے اور دیکھے اللہ تعالیٰ کیا پیاری جنت ہے, اف اتنی بہترین جنت. اللہ تعالیٰ کو بولے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی ایک بار یہ انسان مطلب اگر یہ جنت کیا ہے انسان کو معلوم ہو جائے تو انہیں سوال ہی نہیں ہے سے پیچھے رہنے کے واسطے, ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر جہنم کو بھی دیکھے تو خطرناک جہنم, اللہ اکبر, اتنی خطرناک جہنم, کوئی نہیں جا سکتا اس کے اندر, تو کوئی جا ہی نہیں سکتا, ایسی خطرناک جہنم ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے, وہ جنت کو
خواہشات جنت کو جو ہے آزمائشوں سے تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ گھیر دیے جنت کو، اور جہنم کو اللہ تعالیٰ خواہشات نفس سے جو ہے گھیر دیے. اب یعنی کہ جہنم کے اطراف یعنی کہ پورے خواہشات نفس ہے. جو انسان خواہشات نفس کی پیروی کرتے رہتا ہے تو وہ ایکچولی کیا ہے، گول 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 کر کے کہاں جا رہا، وہ ایکچولی جہنم کے راستے پر چل رہا. اور جب اللہ تعالیٰ کرے تو پھر کیا ہے، فرشتے بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی کم لوگ ہیں جو جہنم سے بچیں گے، کیونکہ ایسے اٹریکشنز کے ساتھ جہنم کیا ہے، بہت ہی خوبصورت چیزوں کی طرح سے گھیر لی گئی ہے. ہر اچھی اچھی چیزیں جہنم کے اطراف ہیں، ہر خواہش نفس جو ہے جہنم کے اطراف ہے. اور جنت میں کیا ہے، تکلیف. جنت کے اطراف کیا ہے، تکلیفیں ہیں کہ فجر کو اٹھو اور پھر وضو کرو اور پھر جو ہے روزہ رکھو اور بھوکے رہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے اپنی زندگی لگاؤ، اپنا وقت لگاؤ، محنت کرو، دین کے لیے محنت کرو، لوگوں کے لیے محنت کرو، لوگوں کے حقوق ادا کرو، اور پھر والدین کی فرما برداری کرو. دل نہیں چاہ رہا پھر بھی فرما برداری کرنا ہے. شوہر کی اطاعت اور فرما برداری، خدمت جو ہے سسرال والوں کی خدمت، دل نہیں چاہ رہا، ان کے تانے سننے کے بعد بس اب تو جو ہے ان کی طرف منہ اٹھا کے دیکھنا بھی نہیں بول رہا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے خاطر جو ہے کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ سب تکلیفوں سے جو ہے گھرا ہوا ہے. پر یہ تکلیفوں سے جب راستہ پار کر کے ہم جائیں گے تو پھر جنت ایسی رہے گی جہاں پر کوئی تکلیف نہیں رہے گی. اور جہنم میں کیا ہے، سب خواہشات، مزے کرو، موج کرو، حلال حرام کا کوئی فرق نہیں، جائز ناجائز ریلیشنز کا کوئی فرق نہیں، ناچو گاؤ کھاؤ پیو عیش کرو اور پوری زندگی اپنی جو ہے منمانی کی گزارو. جب سونا ہے سو، جب اٹھنا ہے اٹھو، کوئی نماز کی فکر نہیں، کوئی جو ہے رشتوں کی فکر نہیں، کوئی حقوق کی فکر نہیں. امی ابو سب جو ہے کہاں، پیچھے بھاڑ میں جاؤ، سب جنے کچھ بھی ہو جاؤ، ہمارا کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، رشتہ دار کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے، کسی کے حقوق کا کوئی خیال نہیں ہے. اپنی من مانی کی زندگی گزارے، اپنی خواہشات کی زندگی گزارے، کسی کی بات سننے کی جو ہے ہمارا کو یعنی کہ توفیق نہیں ہے. تو پھر ایسی جگہ ایسے راستے پر چل کر اینڈ کیا ہوتا ہے، جہنم اس کا جو ہے فائنل ٹھکانہ ہوتا ہے. تو اب یہاں پر ہمارا کو دیکھنا ہے کہ دنیا میں اور پھر جو ہے جہنم میں پھر کیا ہے، ایک بار چلے جانے کے بعد وہاں پر کبھی راحت نہیں ہے. یہاں پر کیا ہے، اطراف گھیرا ہوا کیا ہے، راحتوں سے گھیرا ہوا ہے، ڈیزائر سے گھیرا ہوا ہے، اپنے جو ہے خواہشات سے گھیرا ہوا ہے. پر جب جو ہے انسان ہیل میں چلے جاتا، جب جو ہے انسان جہنم میں چلے جاتا تو اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے بعد اس کو کوئی راحت کی ایک یعنی کہ راحت اس کو چھوئے گی بھی نہیں. تو اب ہم کو انسان کو جو ہے سوچنا ہے کہ دنیا میں ہم تکلیفیں سہیں گے، تھوڑی سی آزمائشیں سہیں گے، تھوڑا سا جو ہے صبر کر لیں گے اور جنت ہمیشہ کا ٹھکانہ ہونا ہے، یا پھر اپنے خواہشات نفس کو اپنا خدا بنانا ہے، اپنی مرضی کے لباس، اپنی مرضی کا کھانا، اپنی مرضی کا ریلیشن، اپنی مرضی کی زندگی گزار کر آخرت میں جو ہے جہنم میں جانا ہے. تو وہ انسان یہیں پر سوچ لے. تو یہاں پر جو ہے اس کو اور پھر کیا ہے، ایک تو خواہشات کے علاوہ یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تشبیہ کس سے دے رہے، اس کو اللہ تعالیٰ شرک سے تشبیہ دے رہے. اتنا بڑا گناہ اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے. تو یہاں پر ہم اس کو اتنا معمولی نہیں سمجھنا کہ یہ جو گناہ اور نیکی کی چیزیں ہیں، حلال اور حرام کی چیزیں ہیں، ہاں یہ سب مولوی کی باتیں ہیں، یہ سب بیانوں کی چیزیں ہیں، یہ پریکٹیکلی اب آج کی زندگی میں یہ پاسبل نہیں ہے. یا پھر جو ہے ہوں گا بھی تو ہم آئی ڈونٹ کیئر والا جو ایٹیٹیوڈ ہے تو وہ انسان کو ہمیشہ کا نقصان میں پہنچائے گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہی چیز کا ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 44 میں کہ کیا تم نے غور کیا جو خواہشات نفس کو جو ہے خدا بنا لیا، تو کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کی ذمہ لے سکتے ہو. یعنی کہ جو انسان اپنے ڈیزائرز کو اپنا خدا بنا لے تو وہ راہ راست پر کبھی بھی نہیں آ سکتا. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے بول رہے کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ ایسے لوگوں کو ہدایت کی راستے پر لا سکتے ہیں. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی ذات بھی جو ہے ایسے لوگوں کو جو ہے ہدایت پر نہیں لا سکتی. تو سب سے امپورٹنٹ اب یہاں پر جو ہم کو ملتا ہے کنکلوژن وہ یہ ہے کہ اگر انسان راہ راست پر چلنا چاہتا ہے تو وہ اس کو اپنے ڈیزائرز کو کنٹرول کرنا پڑے گا، ورنہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہمارے اوپر اثر کریں گے، نہ قرآن کی آیتیں ہمارے اوپر کوئی اثر کرے گی، نہ جنت اور جہنم کا بیان ہمارے اوپر جو ہے اثر کرے گا. کوئی چیز اثر نہیں کرے گی، کیونکہ
اگر خواہشات آنکھوں کے سامنے ہے تو کوئی چیز ہمارے پر اثر نہیں کرے گی. اگر ہم کو ہدایت پر آنا ہے تو پھر خواہشاتوں کو کیا کرنا ہے, پیچھے کریں گے تو پھر ایک ایک آیت بھی دل پر اترے گی اور ایک ایک حدیث بھی جو ہے دل کے اندر اترے گی اور سمجھ میں آئے گا اور زندگی تبدیل ہوگی. ورنہ پھر جو ہے ایک جگہ پر اگر ہم قرآن سن رہے اور پھر حدیثیں پڑھ رہے اور پھر اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے تو پھر یہ پھر چیزیں ہمارے کو فائدہ نہیں دے گی. کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے, یعنی کہ یہ جو خواہشات نفس کی جو پیروی کر رہے, جب تم ان کو بٹھا کر سمجھاتے ہو, جب ان کو بٹھا کر تم قرآن سناتے ہو اے نبی, تو کیا یہ لوگ سن رہے جیسا تم کو دکھ رہا؟ کیا یہ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا؟ یسمعون, کیا یہ لوگ سن رہے؟ او یعقلون, یا یہ سمجھ رہے جیسا تم کو دکھ رہا؟ نہیں 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 نہیں, بلکہ کیا ہے, یہ تو جانوروں کی طرح ہے. کون ہے جانوروں کی طرح؟ یہ جو خواہشات نفس کو جو ہے اپنا خدا بنا لیتے ہیں. کہ کیا حساب سے جانوروں کی طرح ہے؟ خواہشات کے حساب سے جانوروں کی طرح ہے. جیسا ایک جانور کی کیا خواہش رہتی, کھانا مل جائے, پانی مل جائے اور پھر بچے پیدا کر لے, بس اتنی اس کی جو ہے زندگی رہتی. بس یہاں پھر لے وہاں پھر لے, یعنی کہ اس کی کوئی مقصد با مقصد زندگی نہیں گزارتے جانور. نہ انہوں مکلف ہے, نہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھنے والا ہے. پر انسان جو مکلف مخلوق ہے, جس سے اللہ تعالیٰ پوچھ کرنے والا ہے, ویسا انسان اگر جانوروں کی جیسی زندگی گزارے, یعنی کہ اپنی خواہشات کی پیروی کر لیتے پھرے, تو جائز ناجائز حلال حرام, کیا کتا رستے پہ پڑی ہوئی کوئی چیز کھانے سے پہلے کیا وہ کتا سوچتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے جائز ہے, حلال ہے کیا نہیں ہے؟ تو نہیں سوچتا ہے وہ. تو اسی طریقے سے اگر ایک انسان بھی صرف اپنے خواہشات کی پیروی کرے, کھاتے پیتے اور زندگی گزارتا چلا جائے, تو وہ پھر اللہ تعالیٰ بولے کہ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں جو اپنے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں. نہیں نہیں نہیں, بلکہ کیا ہے, بلکہ یہ تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں, کیونکہ جانور کا بھی جو ہے ایک طریقہ زندگی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے اندر فطرت میں ڈوز اینڈ ڈونٹس رکھ دیے ہوئے ہیں, انہیں اپنے وہی دائرے میں جو ہے جو چاہے وہ کر لیتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بولے کہ پھر انسانوں کو کیا ہو گیا, جس کو میں نے اشرف المخلوق دی, اس کو تو عقل نہیں ہے, اس کو تو سمجھ نہیں ہے, پر انسان سمجھدار مخلوق ہے, اس کے باوجود بھی جانوروں کی زندگی گزارا, تو پھر تو یہ کیا ہے, جانوروں سے بھی بدتر ہے, جانوروں سے بھی جو ہے گیا گزرا ہے, اسفل السافلین میں جو اپنے آپ کو اتار دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 45 میں, اور یہ ہمارا جو ہے پارٹ, ہمارا تھرڈ پارٹ جو ہے ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے, تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کس طرح یہ سایہ پھیلا دیا. تو اب یہاں سے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی پوری قدرتوں کا ذکر ہم لوگ دیکھیں گے. تو اس میں کیا ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سایہ کو پھیلا دیا. اب دیکھا نہیں کا کیا مطلب ہے؟ علم ترا, کیا تم نے نہیں دیکھا, الی ربک کیف مد الظل, کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا پھیلا دیا. تو علم ترا جو اللہ تعالیٰ یہاں پر بول رہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بولنا چاہ رہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو, تم غور کرو اب کائنات میں. اب ہم جو ہے یہ آیتوں سے بھی جب گزرتے ہیں تو بہت ہی تیزی سے ہم گزر جاتے ہیں. اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہم لوگ کائنات سے ریلیٹڈ آیتیں کونیہ جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہم جو آیتیں پڑھے, تو ہم لوگ کیا ہے جلدی جلدی پڑھ کے گزر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے ایزی ہے, اگر سمجھ میں آ جا رہا تو بہت اچھی چیز ہے. پر اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے کہ اس کے اوپر غور کرنا ہے تم کو, ٹھیک ہے, کہ تم کو دیکھنا ہے, ان چیزوں پر جو ہے نظر کرنے کا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ کیا تم نے دیکھا ہے, تو کیا اب اللہ تعالیٰ لائن سے ایک ایک چیز گناتے جا رہے. پہلی چیز کیا بول رہے اللہ تعالیٰ کہ کیسا اللہ تعالیٰ سایہ کو جو ہے پھیلا دیتا ہے. اگر وہ چاہتے تو اسے دائمی سایہ بنا دیتے, یعنی کہ جو سورج آگے پیچھے جو ہٹ رہا اس کی وجہ سے جو ہے سایہ بھی جو ہے ہٹ رہا. ورنہ پھر اب آپ دیکھیں کہ جیسا دوپہر کے ٹائم پہ, پیک گرمی کے ٹائم پہ ہمارے گھر کے اوپر, ٹھیک ہے, تو جب تیز دھوپ آتی ہے تو دھوپ آنے کے بعد ہمارے کو ایک امید رہتی کہ بھائی چلو اب تھوڑا 1-2 گھنٹے ہو جانے کے بعد دھوپ ڈھل جائے گی اور پھر ہمارا موسم جو ہے پھر سے ٹھنڈا ہو جائے گا, اور پھر شام میں جو ہے ہم راحت کی نیند, ٹھنڈی جو ہے راحت کی نیند سو جاتے ہیں. اگر سورج مسلسل ہمارے سروں پر سوار رہے تو آپ سوچ کے دیکھیں کہ ہمارا کیا کیفیت ہوں گی. یا پھر اللہ تعالیٰ ہمیشہ سایہ بھی نہیں رکھے ہوئے ہیں, یعنی کہ ہم انتظار کرتے ہیں نا, کپڑے جو ہے ڈالتے ہیں رسی پر ڈال کر, انتظار کرتے ہیں چلو اب دھوپ کہاں پر آ رہی, اچھا یہ ڈائریکشن میں آ رہی, تو وہ ڈائریکشن میں ڈال کر اب انتظار کرتے
کہ دھوپ آئے گی اور پھر ہمارے جو ہے یہ چیزیں سوکھ جائیں گے. تو یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ سایہ کو لاتا ہے اور لے جاتا ہے, لانے میں بھی راحت ہے اور لے جانے میں بھی راحت ہے, اور دونوں چیزیں ضروری ہے. تو غور کر کے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسا نظام رکھے ہوئے, کیسا روٹیٹ ہو رہا, تمہاری زمین کس طریقے سے روٹیٹ ہو رہی ہے اور سایہ بھی کس طریقے سے آ رہا اور جا رہا. ایک ہی اگر اللہ تعالیٰ رکھ دیتے تو پھر تمہارے لیے دائمی سایہ ہوتا تو بھی مشکل ہوتا, دائمی دھوپ ہوتی تو بھی مشکل ہوتا. ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا, پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں. اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا. یعنی کہ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ رات کو اللہ تعالیٰ کیا کرے, لباس بنائے ہوئے ہیں. یعنی کہ وہاں پر جو ہے آپ اپنے جو ہے یعنی کہ ڈھانک لینے والی جو ہے چیز ہوتی ہے. رات کیا ہوتی ہے, ڈھانکنے والی چیز ہوتی ہے. آپ اپنے پرسنل جو بھی جو ہے چیزیں ہوتی ہیں آپ اس میں کرتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ کیا ہے, نیند کو سکون, جیسا انسان جیسا موت طاری ہو گئی تو ختم, جیسا سکون پاتا ہے, تو ویسا اللہ تعالیٰ نے نیند کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے اور دن کو کیا ہے, جی اٹھنے کا ذریعہ بنایا ہے. اور وہی ہے جو اپنے رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے. یعنی کہ بارش آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت جو بارش ہے وہ آنے سے پہلے کیا ہے, ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہے. اور وہ ہوائیں کیا ہے, بشارت دیتی ہے کہ چلو اب دیکھیے کہ جیسا ایک دم سے جیسا گرمی ہو رہی تو فوری سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں شروع ہو جاتی ہے. تو کس طریقے سے ہمارے مزاج میں خود دیکھیے آپ کیسی تبدیلی آ جاتی, ایک الگ سے جو ہے فریشنس آ جاتی ہے, ایک الگ سے جو ہے اسمائل چہرے پہ آ جاتی کہ ارے اب بارش ہونے والی ہے, ارے کیا اچھی ہوا چل رہی. آپ وہ ہوا کو جو ہے آنکھ بند کر کے انجوائے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کیسا بشارتیں دے کر ہوا بھیجتا ہے. پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے سے زندگی بخشے اور اپنی مخلوق میں سے بھی بہت سے جانوروں اور انسان کو سیراب کرے. تو بارش کیا ہے, پاک پانی ہے جو آسمان سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرح جو ہے آسمانوں سے برستی ہے اور پھر کیا ہے, مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے اور جانور اور انسان سب اس سے کیا ہے, سیراب ہوتے ہیں. اب دیکھیے کہ بارش نہیں آؤ تو ہمارے جو ہے پورے جتنے بھی واٹر کنٹینٹ جو باڈیز ہے وہ پورے جو ہے سوکھنا شروع ہو جاتے, پونڈ سوکھ جاتے, لیک سوکھ جاتے, یہ تمام جو نالے ندی نالے سارے سوکھنا شروع ہوتے, یہاں تک کہ ہماری بورویلز جو ہوتی ہیں وہ بھی سوکھ جاتی ہیں. تو کتنی دیکھیے کہ ہم کو کتنی محتاجی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سب کو سیراب کرتا ہے. اس کو چشمے کے اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں, مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ تمام جو سبق ہے بار بار اللہ تعالیٰ پھیر کر لا رہے. جیسا اس سے پہلے بھی آئے تھے لاسٹ کلاس میں جو ہم لوگ دیکھے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو کیوں اجزاء میں نازل کرتے ہیں, کیوں ایک ساتھ قرآن کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا. تو اب دیکھیے کہ بار بار یہ ریمائنڈرز جو ہم کو مل رہے, یہ ریمائنڈرز ہم کو یعنی کہ بار بار اللہ کی پہچان کروا رہے ہیں. یہ تمام چیزیں دیکھ کر ہم کو اللہ کو پہچاننے کا ہے اور پھر اس کو جو ہے پھر دل سے پھر ہم جو ہے یہ آواز نکلے گی کہ لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی الہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے علاوہ, صرف اللہ کی ذات ہے جو یہ ساری چیزیں کر سکتی ہے. اور پھر کیا کریں ہم اس کے جو ہے یعنی کہ نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا بولے, مگر اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, کفر اور ناشکری کے سوا کوئی اور دوسرا طریقہ نہیں کرتے ہیں. تو ہم کو کیا کرنے کا ہے کہ یہ آیتیں پڑھ کر اللہ کا شکر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے فرما برداری میں جو ہے ہمارے جھک جانے کا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ایک بستی کو ایک جو ہے اگر ہم چاہتے تو ایک بستی میں ایک نذیر اٹھا کھڑا کر دیتے. پس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہر ایک جو ہے ایریے میں ایک جو ہے نذیر آتا, پر اللہ تعالیٰ کیا کرے کہ ہمارے ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک نبی بھیجے, کیونکہ جو نبی ہوتے ہیں اگر ان کی اطاعت کریں گے تو جہاں پر بشارت ہے ان کی اطاعت نہیں کرنے پر سزا بھی اتنی خطرناک ہے, سزا بھی اتنی سخت ہے. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے کہ پس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرو
کہ ان کافروں کی بات ہرگز نہ مانو، ان کافروں کی اطاعت تم ہرگز نہ کرو، ٹھیک ہے، ان کو فالو نہیں کرنے کا ہے، بلکہ ان سے کیا کرو، تم جہاد کرو۔ اور کیسا، اب دیکھیے کہ یہ مکی صورت ہے، اور یہاں پر جہاد کا مطلب کیا ہے، جد و جہد، جہاد کا مطلب جو ہے اسٹرگل۔ اب دیکھیے کہ جہاد میں، اور پھر اللہ تعالیٰ کس سے جہاد کرو بول رہے، تلوار سے جہاد کرو نہیں بول رہے، بلکہ جہاد کرو اس کے ذریعے سے۔ بہی کی ضمیر ایکچولی قرآن کی طرف جا رہی ہے، کس کی طرف جا رہی، کہ جاہدہم بہی، اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ جہاد کرو بہی، ساتھ اس کے، کس کے، قرآن کے ذریعے سے۔ اور کیسا جہاد کرو، جہادن کبیرہ، بہت بڑا جہاد کرو، بہت بڑا جہاد۔ یعنی کہ جہاد کا مطلب کیا دیکھیں ہم، جہاد کا مطلب جد و جہد، جہاد کا مطلب محنت، جہاد کا مطلب اسٹرگل۔ تو اللہ تعالیٰ بولے بڑی محنت کرو، بڑا اسٹرگل کرو قرآن کے ذریعے سے۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھو بھائی، تلوار کے ذریعے سے جہاد کرو بولے تو ہمارے کو یہ بات سمجھ میں آتی، یہ قرآن کے ذریعے سے جہاد کرو بولے تو یہ کیا مطلب ہوا بھائی، قرآن کے ذریعے سے کیسا جہاد کرنا؟ کیا قرآن لے کے ٹش 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 کے جو ہے ان لوگوں کو مارنا ہے، یا قرآن ان کو بتانا ہے اور قرآن کے اندر سے جو ہے پاور نکل کے ان لوگوں کو جو ہے بھسم کر دیتا؟ تو یہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کے ذریعے، یعنی کہ قرآن کے تعلیمات کو عام کرو، یعنی کہ موسٹ افیکٹو ویز، میتھڈ آپ استعمال کرو، جس کی وجہ سے قرآن آپ دور دور تک پھیلاؤ، قرآن کو عام کرو۔ جہاد کا مطلب کیا ہے یہاں پر، جاہدہم بہی کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کو بہت زیادہ عام کرو، لوگوں میں پھیلاؤ قرآن کو، ہر کسی کے پاس قرآن کو پہنچاؤ، اور اس کے لیے خوب محنت کرو۔ قرآن پہنچانے کے لیے کیا ہے، خوب محنت کرو۔ اور دیکھیے محنت کیا ہے، دو طریقے کی، ایک تو جو ہے موسٹ افیکٹو وے آپ کو استعمال کرنا ہے، سب سے اثر انداز، سب سے زیادہ جو ہے اثر انداز جو طریقہ ہوتا ہے، تو مؤثر جو طریقہ ہوتا ہے، بہت زیادہ جس سے فائدہ ہو سکتا ہے، وہ طریقہ استعمال کرو، اور آپ اپنی اٹموسٹ کوشش کرو، یعنی کہ آپ کی جو ہے میکزیمم ایفرٹس آپ لگاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو چیزیں آپ کو کرنے کا ہے، تو یہ پھر کیا ہے، جہاد کا، جہادن کبیرہ کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ کیا ہے، کیا بولی میں، آپ کو اپنی پرسنل بہت محنت اور کوشش لگانے کا ہے، یعنی کہ آپ تھوڑی سی محنت کوشش کر کے یہ بول رہے کہ بھئی میں تو جہادن کبیرہ کر لی، نہیں، بلکہ آپ اپنی میکسیمم لگنا ہے۔ اور پھر طریقہ کار بھی ایسا استعمال کرو، جو آپ آج دیکھیں کہ سوشل میڈیا کا جو ہے زمانہ ہے، تو آپ ہر ایک دنیا کے جو ذرائع آپ استعمال کر سکتے ہیں، کر کے قرآن کو عام کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو یہ کیا ہے، جہادن کبیرہ ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کیا کر رہے، حکم دے رہے، کیا حکم دے رہے کہ یہ کوشش کرو، محنت کرو، اور ایسا کرو کہ قرآن ہر ہاتھ میں اور ہر دل میں جو ہے چلے جائے۔ قرآن ان ایوری ہارٹ اینڈ ایوری ہینڈ، ہر ایک ہاتھ میں اور ہر ایک دل میں جو ہے یہ قرآن جو ہے سما جائے۔ اس کے لیے تم بڑی محنت کرو اور لارج سکیل پہ محنت کرو، ایسا نہیں کہ بہت کم نہیں، بلکہ اس میں تم اجتماعیت کے ساتھ جڑو، تم لوگوں کو جمع کرو، مل کے خوب جو ہے مل کے اس کے اوپر محنت اور کوشش کرو۔ اب دیکھیے کہ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ یہ حکم کس کو دے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری کس کے اوپر ہے، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے، تو ہمارے کو اس کے اوپر محنت کرنا ہے۔ پورے مسجدوں میں قرآن کو عام کریں، اور پھر اس کے علاوہ ہر ورکنگ پلیسز پہ، ہر کارنر پہ، چاہے ہاسپٹلز رہو، چاہے ہوٹلز رہو، چاہے آپ کے کوئی جو ہے ریسٹنگ پلیسز رہو، جہاں پر بھی لوگ آپ کو دکھ رہا کہ آ کر بیٹھتے، وہاں پر قرآن کے کاپیز رکھیے، وہاں پر قرآن سے ریلیٹڈ جو ہے آرٹیکلز رکھیے، پیمفلیٹس آپ رکھ سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ہے کتابچے، پیپرز، جو بھی آپ وہاں پر پرووائڈ کر سکتے، تاکہ لوگ جو ہے دیکھیں، پڑھیں، نظر ڈالیں، اور پھر جو ہے خوب، اب جیسا آج کل میڈیا کے ذریعے سے آپ پھیلا سکتے، تو آپ اپنے سٹیٹس میں، آپ اپنے ڈسپلے پکچر پہ، اور پھر آپ جو ہے اپنے میسیجز میں، آپ ہر طریقے سے، جو بھی طریقے سے آپ کر سکتے۔ جیسا آج کل کیا ہے کہ لوگ چھوٹے چھوٹے جو ہے اب لمبے میسیجز آپ نہیں دیکھنا چاہ رہے، لمبے ٹیکسٹ لوگ نہیں پڑھنا چاہ رہے، اور پھر لمبے ویڈیوز لوگ نہیں دیکھنا چاہ رہے، الا یہ کہ اگر کوئی اسٹڈی کرنا چاہ رہا، یعنی کہ جنرل پبلک کیا ہے زیادہ یہ نہیں کرنا چاہتی، رائٹ، لمبے چیزیں نہیں پڑھنا دیکھنا چاہتی، اتنا وقت نہیں رہتا لوگوں کے پاس۔ تو آپ کیا ہے، جیسا اسٹیٹس آج کل بہت اسٹیٹس کا چل رہا نا، ٹرینڈ چل رہا، تو بس 30 سیکنڈز کا رہتا۔ اب وہ 30 سیکنڈز کے لیے آپ جو ہے کوئی آیت کوٹ کر دیجئے، آپ کوئی جو ہے چھوٹی سی کلپ ڈال دیجئے، کوئی یعنی کہ کوئی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے بھی ہم جو ہے قرآن کو پھیلا سکتے ہیں۔
اب ہم کیا ہے دیکھیں کہ ہم یوزلی ایسی چیزوں میں دنیاوی ہنسی مذاق یہ وہ ساری چیزیں تو کر رہے ہیں، پر قرآن کی چیزیں میں جو ہے ہم بڑی لاپرواہی دکھاتے ہیں. ایون اب خاص طور پہ جیسا اس کی بات نکل گئی تو میں بتا دوں کہ ہمارے جو فہم قرآن کے جتنے بھی بچیاں ہیں، دیکھیے کہ آپ لوگوں کی ڈسپلے پکچر جو ہوتی ہے، ڈی پی جو ہوتی ہے واٹس ایپ کی رہو یا پھر ایون جو بھی آپ کے دوسرے بھی ایپس ہیں، تو ہم ہر جگہ سے ہر طریقے سے کوشش کریں کہ ہم کوئی اچھا میسیج دیں. دیکھیے کہ اگر آپ اپنی جو ہے کوئی بیکار سی کوئی فوٹو رکھ دیے، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہے کہ بھائی کوئی میسیج نہیں جا رہا، بیکار ہو گئی وہ، ٹھیک ہے، نہ فائدہ نہ نقصان. اوکے، کوئی سینری رکھ دیے، نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، ٹھیک ہے. یا پھر جو ہے آپ کوئی ایک یعنی کہ فنی کوئی چیز رکھ دی، اس کا بھی کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگ کیا اپنی فوٹو رکھتے ہیں. اب اس میں کیا ہے کہ فائدہ تو کچھ نہیں ہے پر نقصان بہت بڑا ہے، دنیاوی اعتبار سے ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہے. دنیاوی اعتبار سے کیا ہے، نظر لگنے کا ڈر ہے اور یہ تمام چیزیں، اور آخرت کے اعتبار سے بے پردگی کی وجہ سے جتنے لوگ وہ دیکھیں گے اتنے لوگوں کا گناہ، یعنی کہ جتنے ہزاروں لوگ دیکھ رہے اتنے ہزاروں لوگوں کا گناہ وہاں پر جو ہے ہم کو مل رہا ہے پھگٹ میں بیٹھے جگہ، جس کا احساس بھی نہیں ہو رہا، جس کو معلوم بھی نہیں ہو رہا، ہم ماں کو معلوم بھی نہیں ہو رہا کہ ہم وہ گناہ کر رہے ہیں، اور مسلسل جتنے لوگ دیکھتے جا رہے ہیں اس کا گناہ 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 جو ہے ہمارے جو ہے نامہ اعمال میں چڑھتے چلے جا رہا. اس کے بدل اگر ہم جو ہے کوئی اچھی سی جو ہے آیت رکھ دے یا اچھی سے کوئی کوٹ رکھ دے جس سے کوئی اچھی میسج جا رہا، تو وہ کیا ہے ہمارے کو معلوم بھی نہیں ہوتا اور وہ ہمارے ثواب کا ذریعہ بنتے جاتا. جتنے لوگ دیکھتے جا رہے ثواب 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 جو ہے ہمارے نامہ اعمال میں ایڈ ہوتے جاتا. اور خاص طور پہ جو ہے یہ ہمارے جو ہے بچیاں آپ لوگ اوائڈ کریں کہ یہ جو ایٹیٹیوڈ والے جو کوٹس ہوتے ہیں نا، ایٹیٹیوڈ والے کہ دنیا چاہے یعنی کہ گو ٹو ہیل ٹائپ کی جو کوٹس ہوتے ہیں، یا پھر میرے کو تنقید کرنے سے پہلے آپ اپنے گریبان میں جھانک لو، اور یہ طنزیہ باتیں اور یہ ایسے ٹائپ کے بھی جو ہے نا کچھ طنزیہ ٹائپ کے میں مطلب میرے کو دنیا کی فکر نہیں ہے، اور پھر دنیا والے چاہے کچھ بھی بول لے میری اپنی زندگی ہے. عجیب سے کوٹس آ رہے، وہ عجیب سے کوٹ جو ہے بچیاں بڑے شان سے اپنے ڈی پی میں رکھ لیتے ہیں، اور پھر جو ہے مطلب یا پھر اسٹیٹس پہ رکھ لیتے ہیں، اور پھر یہ بتانا چاہتے ہیں ایکچولی وہ شاید انڈائریکٹلی کوئی اپنے رشتہ داروں پہ یا اپنے فرینڈس کے لیے کوئی میسیج ہوتا ہے کہ بھائی تمہاری میرے کو فکر نہیں ہے ٹائپ. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، آپ کوئی اچھی یعنی کہ اچھا پیغام دو نا. آپ قرآن کے یعنی کہ ہم جو ہے کیا ہے قرآن کے بچیاں ہیں، ہم قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں، رائٹ، اور پھر جو ہے ہم اہل قرآن میں سے ہیں، ہم قرآن کو تھامے ہوئے ہیں، تو ہمارے ہر ایک ایکشن سے قرآن جو ہے ظاہر ہونے کا ہے. یہ بیکار چیزیں رکھنے سے جو ہے ہم کو ہو سکتا دنیا کے لیے تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ ہو، پر آخرت کے لیے جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی فائدے کی چیز نہیں ہوتی ہے. تو ہر ذریعے سے ہر ایک طریقے سے ہم کیا ہے قرآن کو عام کرنے کی کوشش کریں. ہم جیسا کالج گوئنگ جو ہے بچیاں ہیں، تو روز جو ہے تھوڑی تھوڑی سی اگر ہم کوشش کر سکتے تو تھوڑا سا ہم اپنے فرینڈس کو بٹھا کر ایک آدھ حدیث بتا دیں، ایک آدھ قرآن کی آیت بتا دیں، ایک آدھ اچھا سا جو ہے میسیج بتا دیں، تو یہ بھی ہم جو ہے کر سکتے، یا پھر کبھی کسی کو فون کال کر کے بھی جو ہے ہم بتا سکتے. بہرحال تو خیر اب یہاں پر دیکھیے کہ جو میں بہت ہی اہم بات کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہاد سے کمپیئر کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص، ٹھیک ہے، غور سے سنیے، کہ جو شخص قرآن کے لیے جہاد کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مجاہد ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ وہ مجاہد ہے، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والا. یعنی کہ جہاد کے برابر اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ ایکول کر دیے. وہ جہاد جس میں صحابہ اکرام تلوار لے کر نکلتے تھے اور اپنی جان اور اپنی مال، اپنے گھوڑے، اپنے جو ہے یعنی کہ قیمتی سی اشیاء ہوتی تھی وہ زمانے میں گھوڑے، تو اپنے جو ہے جان مال اپنی ہر چیز جو ہے لگا کر قربانی دے کر انہوں پھر وہ مجاہد کے لیول پر پہنچتے تھے. اور ہم جو ہے صرف قرآن کے لیے محنت کریں گے، مشقت کریں گے، قرآن کے لیے جو ہے اسٹرگل کریں گے، قرآن کو پھیلانے کی کوشش کریں گے، قرآن کو عام کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ہم اللہ کے نزدیک مجاہد بن سکتے، ہم اللہ کے نزدیک جہاد کرنے والوں میں سے بن سکتے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ اکرام جہاد کرتے تھے ویسا اجر ہم بھی آج کے زمانے میں پا سکتے، بغیر تلوار لے کر، بغیر گھوڑوں کو
لے کر نکل کے بغیر جو ہے دشمن سے لڑے، ہم اس کے ذریعے سے وہ پوزیشن حاصل کر سکتے، پر ویسی محنت حق بھی ویسا ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک شخص ہے جس کا دن رات کا مقصد صرف قرآن ہے اور قرآن لوگوں تک پہنچانا اور قرآن اپنی زندگی میں لانا، خود قرآن کو تھاما ہوا ہے، خود اس کی زندگی میں قرآن ہے، خود اس کے دل میں اور اس کی دن رات میں قرآن ہے، اور وہ اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے محنت اور کوشش کر رہا، تو پھر وہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ دیکھیے یہ کوئی معمولی سا شرف نہیں ہے، یہ کوئی معمولی سا جو ہے کام نہیں ہے، بلکہ بہت ہی بڑا کام ہے، تو اس کے لیے پھر اتنی محنت بھی ضروری ہے۔ اگر ہم وہ کریں گے ویسی محنت سے تو کوئی اس کے اندر جو ہے شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کو بھی جو ہے مجاہدوں کے ساتھ اٹھائے گا، ہم کو بھی جو ہے جہاد کرنے والوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ تو یہ جو، اور پھر دیکھیں کہ جہادہ کس کو کہتے ہیں کہ اپنی جو ہے بھرپور کوشش جو کسی مقصد کے لیے ہو، یعنی کہ کون سی کوشش کو جہادہ کہتے ہیں؟ وہ کوشش جو با مقصد ہو، مقصد کے لیے کی جانے والی بھرپور کوشش کو جہادہ کہتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد کیا ہونا ہے؟ قرآن کو عام کرنا، قرآن کو پھیلانا۔ تو اس کے لیے جو ہم محنت کریں گے تو وہ ہمارا جہاد فی سبیل اللہ میں آئے گا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں آئے گا۔ تو یہ شرف ہم ضرور حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور اس کے لیے اپنی زندگی، جان اور مال اور اپنا وقت، صلاحیت، اپنی پوری چیز، ہر چیز ہم کو اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دینے کا ہے۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ شیرین، دوسرا جو ہے تلخ و شور، یعنی کہ جو ہے کھارا اور کڑوا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ دو سمندروں کو کس طریقے سے بنایا ہے، اور ایک سمندر کیسا ہے کہ جو بہت ہی میٹھا پانی ہے، جو پینے کے قابل ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ سخت کھارا، کڑوا، اتنا کھارا ہے کہ کڑوا منہ میں لے نہیں سکتے، حلق سے نیچے اتر نہیں سکتا اور آپ اس کو تھوک دیتے، ٹھیک ہے؟ تو دوسرا جو ہے کھارا ہے یا کڑوا ہے۔ اور یہ دونوں سمندروں کے درمیان کیا ہے، یا دونوں پانیوں کے درمیان ایک جو ہے پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈمڈ ہونے سے روکے رکھتی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ ایک انسین پردہ اس کے اندر جو ہے حائل ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرامت ہے، اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ بہت بڑا قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ دو پانی، اور اب پہلے زمانے میں تو جیسا ہم لوگ اپنے بچپن میں جب یہ پڑھتے تھے تو وہ ٹائم پہ تو اللہ تعالیٰ بس ایک امیجنیشن رہتا تھا کہ بھائی ایک ایسا کھارا پانی ہے اور ایک جو ہے کڑوا پانی ہے، کھارا پانی ہے اور میٹھا پانی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ دونوں کو ملانے سے روکتے ہیں، اور بیچ میں ایک انسین بیریئر ہوتا ہے، تو کبھی دیکھے نہیں تھے۔ پر آج میڈیا کی وجہ سے آج دیکھیں کہ ہمارے کو وہ ویڈیوز بھی نظر آ رہے، وہ ویڈیوز ہم جو ہے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے کہ ایک طرف کا پانی بالکل سا جو ہے اچھا فریش واٹر نظر آ رہا ہے، ایک طرف کا کالا کالا جو ہے پانی نظر آ رہا، اور پھر اس کے اوپر سے کشتی گزر جا رہی ہے، اور پھر بھی پانی جو ہے اپنی وہ لائن برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا قدرت ہے نا وہ چیزوں کو دیکھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ شروع آیت کیا بولے؟ الم ترا، کیا تم نہیں دیکھتے؟ رائٹ، کیا تم نہیں دیکھتے؟ تو دیکھو ایسے چیزوں کو، دیکھو ایسے یعنی کہ کرشموں کو اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ چیزیں دیکھنے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہم کو جو ہے سمجھ میں آتی ہے، اور پھر جو ہے دل کے گہرائیوں سے سبحان اللہ کے الفاظ جو ہے نکلتے ہیں کہ کیا بے شک اللہ تعالیٰ نے کیا پیارا انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزوں کو اپنے دائرے میں جو ہے رکھا ہے۔ اب اس سے ہم کو سبق کیا ملتا ہے وہ دیکھیں گے اپن، کہ ایک ہے میٹھا پانی اور ایک ہے کھارا پانی، پر دونوں اپنے حدود میں ہیں۔ تو اب یہاں پر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ الگ الگ قسم کے لوگ بنائے ہوئے ہیں، کچھ لوگ جو ہے میٹھے میٹھے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے کھارے کڑوے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال دونوں بھی سوسائٹی میں ہیں، اور ہم کو کیا ہے کہ اپنے دائرے میں رہ کر ہم کو میٹھے، اگر اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دیا ہوا ہے تو ہم کو اپنے دائرے میں رہنے کا ہے، اور گندے لوگوں کے ساتھ مل کر ان میں جو ہے گڑمٹ نہیں ہو جانے کا ہے۔ دیکھیے سورہ کا نام بھی کیا ہے؟ سورہ الفرقان ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی دو اپوزٹ چیزوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے، رائٹ، کہ ایک جو ہے حق ہے اور ایک باطل ہے، اور دونوں کا فرق کرنے والا یہ فرقان ہے۔ اب یہاں پر دو سمندر کے جو ہے دو چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کرے، پانی کے بارے میں، اور ایک کھارا ہے اور ایک میٹھا ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہے؟ دو انسان بھی ہوتے ہیں، اچھے اور برے۔ تو اچھا انسان یعنی کہ جو ایمان والے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے برے ماحول میں رہ کر، برے لوگوں کے اطراف رہ کر، ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کے اندر گڑمٹ نہ کر دیں، اور اپنی جو اوریجنالٹی ہے اس کو کھو نہ دیں۔ برے ماحول سے اپنے آپ کو، برے ماحول میں ہونے کے باوجود بھی ہم ایسا اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے کہ ہم اپنا ایمان کو پختہ رکھیں گے، اپنے اخلاق کو بچا کر رکھیں گے، نہ کہ جو ہے برے چیزوں میں مبتلا ہو کر ہم اپنی جو ہے
وقار کو، اپنی جو ہے اچھائیوں کو اور اپنی جو ہے ایمان کو جو ہے کھو دیں گے. تو یہ ہم کو یہ دو سمندر سکھاتے ہیں، یہ دو یعنی کہ یہ دو جو پانی ہے وہ ہم کو جو ہے سبق دیتی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، یعنی کہ ہر ایک انسان کو، اس سے پہلے پڑھے تھے نا کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے، جاندار چیز کو کس سے بنایا ہے؟ پانی سے بنایا ہے. تو اب وہی بات آ رہی ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا. اب دیکھیے کہ یہ آیت بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ ہے، اور میں اس میں جو ہے تھوڑا سا آپ لوگوں کی توجہ چاہ رہی ہوں کہ اس کے اندر کافی اسباق ہے ہمارے لیے. تو دیکھیے کہ کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ الگ سلسلے چلائے. تو اب یہاں پر کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ ایک تو نسبی رشتہ یعنی کہ خونی جو رشتے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ایک طریقہ چلائے. دوسرا یہ جو شادی کا جو سسٹم رکھے تو اس سے کیا ہو رہا، اور ایک جو ہے رشتے وجود میں آ رہے، اور وہ کون سے رشتے ہیں؟ ہمارے سسرالی رشتے ہیں. تو یہ دوسرا کیا ہے اللہ تعالیٰ سسرال کا رشتہ وجود میں لائے، اور دو الگ الگ سلسلے اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. اور تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے. اب دیکھو بھائی یہاں پر بات ہو رہی ہے نسب کی اور سسرال کی، اور اللہ تعالیٰ بول رہے یہ نظام رکھے، اور اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے. بول رہے اب کیا قدرت ہے؟ یعنی کہ اپنی اتنی بڑی صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ آیت کو کنکلوڈ کر رہے، رائٹ، کہ کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ وکانا ربو کا قدیرہ، کہ اللہ تعالیٰ اس میں قدرت رکھتے ہیں. تو اب یہاں پر ہم تھوڑا سا رک کے قدرت اللہ تعالیٰ کی دیکھیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے. اور انفیکٹ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ ہمارے لیے بہت بڑی جو نعمت ہے اس کا ایکچولی اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمارے سامنے جو ہے ذکر کریں آیت نمبر 54 میں. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بولے کہ ایک تو خونی رشتے اللہ تعالیٰ رکھے، جیسا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بی بی حوا کو پیدا کرا، اب ان سے جو ہے رشتہ چل رہا تھا. تو کیا ہے کہ ان کی جو اولاد تھی وہ کیا ہے آپس میں بھائی بہن تھے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے اندر جو ہے ایک خاص شادی کا سسٹم اللہ تعالیٰ رکھے. پر اب ہمارے لیے وہی چیز کو کنٹینیو نہیں رکھے اللہ تعالیٰ، یہاں پر ڈفرینٹ کر دیا ہمارے لیے ایک نسبی. اب اس کے بعد کیا ہے، اور پھر وہ نسبی رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا، ہمارے لیے محرم بنا دیا، اور اس سے شادی ہمارے لیے حرام کر دیا. ٹھیک ہے، اور اس کے اپوزٹ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کچھ رشتے نامحرم اور ان سے تم شادی کر سکتے اور ان سے اپنا سسرالی رشتہ قائم کر سکتے. تو اس سے کیا ہوا، اس سے رزلٹ میں یہ ہوا کہ آپ کو ایک رشتے ہیں نسبی رشتے ہیں اور ایک رشتے ہیں سسرالی رشتے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے حقوق رکھ دیے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے محبت کا ذریعہ بنا دیے. اب دیکھیے کہ ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمارے بھائی بہن ابو امی، ٹھیک ہے، یہ ہمارا جو ہے، پھر اس کے بعد اولاد ہے، پھر اس کے بعد جو ہے یہ رشتہ ہمارا ایک طرف ہے، پھر دوسرا کیا ہے کہ سسرالی رشتے ہیں، شوہر بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے. تو اب اس کے اندر کیا ہے ایک دوسرے کے حقوق اللہ تعالیٰ رکھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ایک انسان جو ہے ایک پوری ایک فیملی کی طرح سے جو ہے زندگی گزارتا ہے، جس میں اس کو سپورٹ بھی ملتا ہے، محبت بھی ملتا ہے، پروٹیکشن بھی ملتا ہے، کیئر بھی ملتا ہے، اور انہیں ایک امید بھی رکھتا ہے، ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتے ہیں، اور پھر مشکلات میں ایک دوسرے کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، جیسا جانور ہے تو جانور کا کیا ہے، کون پیدا ہو گئے ختم. اب اس کے بعد ایک بلی کس سے پوچھا آپ کے ابو کون ہے، بولے تو اس کو نہیں معلوم رہتا، اس کا خود کا بھائی کون ہے، بہن کون ہے، بیٹا کون ہے، بچے کون ہے، اور ان کے پاس نہ چچا رہتے نہ ماموں رہتے، کچھ بھی نہیں، کوئی علم بھی نہیں رہتا کچھ بھی. تو اب وہاں پر ان کے لیے کوئی سپورٹ نہیں ہے، ان کے لیے کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے کوئی، یعنی کہ جیسا کنبا اور قبیلہ اور فیملی اور یہ ساری چیزیں جیسا ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا ایکچولی ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو طریقے کے جو نسب اور سلسلے جو رشتے جو چلائے اللہ تعالیٰ، وہ ہمارے لیے جو ہے ایک دوسرے کے لیے سکون کا، ٹرانکولیٹی کا، لو کا، پیس کا، اور پھر جو ہے سپورٹ کا. ٹھیک ہے، تو یہ اور پھر دیکھیے کہ جیسا ہم کوئی پریشانی ہوتی تو فوری اپنے رشتوں کی طرف پلٹتے ہیں اور اپنے دکھ اور غم کو جو ہے ہم شیئر کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے ہم کو جوڑ دیے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ہمارے اوپر رکھ دیے ہوئے ہیں. اولاد کو اللہ رکھ دیا اللہ تعالیٰ حق کے والدین کی خدمت کرنا ضروری ہے ان کے اوپر. تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے تو اب ان کی اولاد کی ذمہ داری ہے، کرنا ہی پڑتا، اس کو نہیں کرنے کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے، نہیں کریں گا تو پھر آخرت میں اللہ اس کا جو ہے نقصان ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ رکھ دیے، شوہر اور بیوی کا اللہ تعالیٰ رشتہ رکھ دیے ہوئے ہیں. تو یہ طریقے سے تو یہ بہت بڑی ہمارے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کیا ہے احسان؟ بہت بڑا احسان بتائیے آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نسب اور سسرال کے رشتے رکھے اور اس کے ذریعے سے ہم پر اللہ تعالیٰ ایکچولی رحم فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اچھا، اب یہاں پر کنٹینیوشن میں ایک چیز جو ہے بتانا چاہ رہی تھی آپ کو
کہ پہلے اللہ تعالیٰ کیا کرے کہ دو سمندروں کا ذکر کرے، کھارا اور میٹھے پانی کا ذکر کرے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے دو رشتوں کا ذکر کرے، ایک ہے جو ہے میکے کے رشتے اور ایک سسرالی رشتے. تو ذرا دونوں آیتوں کو جب ہم کلب کریں گے نا تو ایک بہت ہی فنی اور جو ہے انٹرسٹنگ اور پھر جو ہے یعنی کہ دل کو ٹچ کرنے والا ایک کنکلوژن ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا کھارا اور میٹھا پانی رکھے، رائٹ، تو ویسی جو ہے سسرالی اور میکے کے رشتے رکھے، اور پھر جو ہے میکے کے رشتے بڑے میٹھے 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 نظر آتے ہیں ہم کو، اور سسرال کے رشتے جو ہے بڑے کھارے اور کڑوے کڑوے جو ہے ہم کو نظر آتے ہیں. پر کیا ہے کہ یہ دونوں بھی جو ہے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک خوبصورتی کو جو ہے پیدا کرتے ہیں. اور پھر یاد رکھیے کہ ہماری زندگی میں، ٹھیک ہے، ہماری زندگی میں جہاں پر میٹھا ایک اہمیت رکھتا ہے تو اس سے زیادہ اہمیت کھارا رکھتا ہے، رائٹ. سب سے زیادہ اہمیت کیا رکھتا ہے؟ کھارا. آپ کا کھانا بغیر نمک کے آپ چکھ کے دیکھیے کہ کتنا خوبصورت اور مزے کا لگے گا، ہاں، تو بالکل بھی حلق سے نہیں اترے گا نا. تو یہ کھاری چیز جو ہے، یہ نمک جو ہے ہماری زندگی میں ایکچولی ذائقہ پیدا کرتا ہے. پھر میٹھا تو وہ کیا ہے، ایک ایڈ آن ہے، ایک ایکسٹرا ہے، یعنی کہ بعد میں جو ہے وہ پھر یعنی کہ سونے پہ سہاگا ہے. تو جو نمک ہے ایکچوئل میں وہ ہماری زندگی میں کیا ہے، ٹیسٹ پیدا کرتا ہے. تو اسی طریقے سے جو نمک میں آپ کے میاں آ جاتے اور نمک میں آپ کے تمام سسرالی رشتہ دار آ جاتے تو یہ اپنی ہماری زندگی میں ایکچوئل میں بہت ہی اہم رول پلے کرتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ ایک لڑکی اپنے شوہر کے، مطلب جو شادی شدہ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ زیادہ ہی اچھی طریقے سے سمجھ سکتے کہ ایک شوہر کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہوتی ہے. یعنی کہ شادی کے بعد ایک لڑکی اپنے آپ کو جیسا کمپلیٹ محسوس کرتی ہے، اپنے آپ کو جیسا جو ہے یعنی کہ امپاورڈ محسوس کرتی ہے، زیادہ جو ہے اسٹرانگ محسوس کرتی ہے. اور پھر جیسا جس کا جیسا یعنی کہ شوہر کا سپورٹ نہیں رہا تو آپ دیکھتے ہیں نا اپنے آپ کو کیسا آپ کمزور محسوس کرتے ہیں. اور پھر اگر شوہر چھوڑ دے یا پھر شوہر کا انتقال ہو جائے تو پھر وہ اپنے ہی گھر میں آتی ہے، اپنے ہی ماں کے گھر میں آتی ہے، اپنے ہی بھائی کے ساتھ ہوتی ہے، اپنے ہی باپ کے ساتھ ہوتی ہے، پر وہ کتنا اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتی ہے. اور وہ اپنے سسرال میں اپنے آپ کو کتنا زیادہ جو ہے یعنی کہ پاور اس کے اندر جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے امپاورڈ اپنے آپ کو محسوس کرتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور یہ بہت ہی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، نعمت ہے، اس کو ہم کو قدر کرنا چاہیے. ہاں تھوڑا سا جو ہے کبھی وہ کھارے رشتے جو ہے کچھ کڑواہٹ میں تبدیل ہو جاتے ہیں. تو بہرحال میں تو بس اتنا ہی کہوں گی کہ جہاں پر کھارا امپورٹنٹ ہے تو اس کو کڑواہٹ میں تبدیل نہیں کرنے کی ہم کو اپنے میکسیمم ایفرٹس لگانے کا ہے. اس میں ایفرٹ جہاں پر بہو کو لگانا ہے تو وہاں پر جو ہے ایکولی ایفرٹس ساس کو بھی لگانا پڑے گا، وہاں پر جو ہے دیورانی کو لگانا ہے تو ساتھ میں جیٹھانی کو بھی لگانا پڑے گا، بھاوج کو لگانا ہے تو وہاں پر ننند کو بھی لگانا پڑے گا. تو یہ چیزیں سائملٹینیسلی دونوں طرف سے یعنی کہ دو ہاتھ سے جیسا تھالی بچتی ہے تو وہ والا کیس ہے کہ دونوں طرف سے بھی جو ہے جب محنت لگے گی تو پھر ایک کمپلیٹ بات بنے گی، پھر جو ہے زندگی میں ذائقہ آئے گا نمک کے جگہ سے. پر اگر وہ کڑوا تبدیل ہو جائے تو اس میں کیا ہے کہ زندگی پوری برباد ہو جاتی ہے. اور کئی یہ پرابلمز ہم جو ہے دیکھتے ہیں اپنے ماحول میں کہ بہت ہی کم گھرانے ایسے ہیں جو الحمدللہ خوشحال گھرانے ہیں جس کا جو ہے نمک ذائقہ دیتا ہے، نہ کہ وہ کڑواہٹ میں تبدیل کر دیتا ہے. تو اس میں کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ یوزولی سسرال والوں کی ایکسپیکٹیشنز یہ رہتے کہ بہو 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 اور بہو ساری چیزیں کرنا ہے، پر جہاں پر بات آتی ہے ساس کے بھی کچھ کرنے کی تو وہ چیز نہیں ہوتی. تو یہاں پر دیکھیے کہ بہو تو ٹھیک ہے، وہ تو بچی ہے نا، جسٹ آئی وی ہے، آپ کو اس کو سکھانے کا ہے. تو آپ پہلے بڑا دل کریے، آپ پہلے جو ہے کیئر کریے، آپ پہلے اس کو جو ہے محبت دیجیے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ وہ آپ سے سیکھے گی اور پھر ان ریٹرن وہ آپ کو بھی محبت دے گی، عزت دے گی، پیار دے گی، رتبہ دے گی. اور یعنی کہ اب دیکھیے کہ بعض جگہوں پر ساس سے اگر بہو کو اچھا رتبہ دیتی ہیں تو پھر دیکھیے کہ بہو بھی جو ہے اپنے ماں سے بڑھ کر اس کو رتبہ دیتی ہے. اور ایسے کیسز ہے دنیا میں ہے. ہاں ٹھیک ہے، ایکا دکا ہے تھوڑے سے، آپ یہ بولیں گے آئے ہائے کہاں پر ہے دنیا میں، ہم تو یہ نہیں دیکھے. تو ہوتا ہے ایسے کیسز ہے الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر رکھتے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا سب سے ریکویسٹ ہے جو بھی اپنے اپنے رشتوں میں ہیں وہ یہ کوشش کریں کہ یہ رشتے میں وہ ذائقہ باقی رہے، نہ کہ وہ کڑواہٹ میں تبدیل ہو. تو اس میں ہر ایک کو، اب یہاں پر جو سننے والے ہیں وہ الگ الگ درجوں کے ہیں، تو بہرحال آپ اپنے درجے میں رہ کر اس رشتوں کو خوبصورت رکھنے کی کوشش کریں جیسا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، نہ کہ اس کو جو ہے چینج کر دیں. انشاءاللہ اس سے
ریلیٹڈ آگے بہت ہی پیاری دعا آنے والی ہے انشاءاللہ، اس میں ہم پھر مزید ڈسکس کریں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ یہ 2 اللہ تعالیٰ نے سلسلے چلائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوچھ رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ تمام قدرتوں کا جو رب ہے، یہ ہر چیز جو پیدا کرنے والا ہے، اب جیسا سورج، چاند اور پانی اور ہر چیز کا جو ذکر ہوا اب تک، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ پوری قدرت کرنے والا جو رب ہے اس کو چھوڑ کر یہ بے وقوف ایسے ہیں کہ کسی اور کو پوچھ رہے ہیں جو نہ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں، اور اس پہ ٹھیک ہے چلو صرف پوچھ رہے ہیں، صرف خود اپنا پرسنل انڈیویجول شرک کر رہے ہیں تو ایک الگ بات ہے، پر حد یہ ہے، ٹھیک ہے، حد یہ ہے کہ کچھ لوگ تو اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں، کفر کرنے میں، رب کے مقابلے میں باغی بنے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کو اس میں سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ ظہیرہ کا مطلب ظہرہ سے ہے، ظہرہ کا مطلب کیا ہے؟ پیٹھ، ٹھیک ہے، تو ایک دوسرے کی بیکنگ بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یعنی کہ آخرت کے مقابلے میں آخرت کی اپنی کتنی جو ہے وہ لوگ نقصان کر رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو تو ہم نے بس ایک مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کیا ہے؟ مبشروں و نذیرہ ہے، کہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ ہم آپ کو بشیر بنائیں، بشارت دینے والا، اور نذیر بنائیں، ڈرانے والا، اور آپ ان سے بول دو کہ آپ ان کو یہ جو دین کی طرف دعوت دے رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جو بلا رہے، اس کے لیے کوئی اجرت نہیں لے رہے، اس سے کوئی جو ہے آپ ان سے یعنی کہ پیسے نہیں لے رہے، کوئی سیلری نہیں لے رہے، کوئی کمیشن نہیں لے رہے، تو ان کو کچھ دینا نہیں پڑا۔ اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے میری تو اجرت یہی ہے، میں تو بس یعنی کہ میرا مقصد کی کامیابی تو یہی ہے کہ تم اللہ کا راستہ اختیار کر لو اور تم اپنی آخرت بنا لو، تم اللہ تعالیٰ کا راستہ ڈھونڈ کے تم اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لو اور جنت بنا لو۔ تو اسی میں جو ہے یہی میرا کیا ہے کہ اجرت ہے۔ اور ایون ہم بھی جو ہے جب دین کے لیے کوئی محنت اور کام کریں تو لوگوں سے ایکسپیکٹ نہ کریں، بلکہ ہماری ایکسپیکٹیشنز کس سے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے ہو۔ ہاں، لوگوں کا ہم یہ کوشش کریں کہ لوگ بس اللہ تعالیٰ کی راستہ پانے والے بن جائیں، اور ہم خود بھی اللہ تعالیٰ کا راستہ پانے والے بن جائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 58 میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ کس کے اوپر بھروسہ رکھنے کا ہے ہم کو بھی؟ کہ اس خدا پر بھروسہ رکھنے کا ہے۔ کون؟ جو زندہ ہے، ٹھیک ہے، جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں ہے، الحی الذی لا یموت ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو، اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے، اور وہ جو ہے ہر ایک کا جاننے والا ہے، ہر ایک کے عمل کو دیکھنے والا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ توحید کی جب ہم دعوت دے دیں لوگوں کو، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلا لیں، اس کے بعد ہم جو ہے ان سے پھر ان کی طرف ہم کو امید نہیں رکھنا ہے، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا ہے اور اس کی حمد اور تسبیح کرنے کا ہے۔ دعوت کا ایک بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہم اپنا تعلق بھی اللہ تعالیٰ سے مضبوطی سے جوڑیں، اور مضبوطی سے جوڑنے کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح خوب کرنے کی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ صرف 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے پوری زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور بنا کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے صرف زمین اور آسمان نہیں بلکہ زمین اور آسمان کی درمیان کی تمام چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ پھر آپ ہی کائنات کے پھر آپ ہی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے تخت سلطنت عرش پر جلوہ فرما ہوا رحمان، اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ جو رحمان ہے، اب یہاں پر دیکھیں کہ رحمان کا ورڈ مسلسل ہم دیکھیں گے کہ ریپیٹ ہو رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ زمین اور آسمان بنائے، اور اللہ تعالیٰ پھر جو ہے جلوہ فرما ہوئے اپنے عرش کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی جاننے والے سے پوچھو، جس کو معلوم ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ رحمان کی ذات کیسی ہے۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو، تو اب دیکھیں کہ یہ رحمان کی شان جاننے والوں سے پوچھو جو بول رہے اللہ تعالیٰ، کیا ہم رحمان کی شان جاننے والے ہیں؟
ہم اپنے آپ سے بھی پوچھنا ہے نا کہ کیا ہمارے کو معلوم رحمان کی شان کیسی ہے؟ تو وہ رحمان کی شان کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو محسوس کرنے کے لیے، اس کے اوپر اپنے اوپر جو ہے اس کو لانے کے لیے ہم کو اپنے اندر کچھ صفات اختیار کرنے کا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ آگے کریں گے. اور وہ صفات جب ہم اختیار کریں گے تو پھر ہم وہ رحمان کی رحمت کو صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی محسوس کریں گے. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو، وہ اللہ تعالیٰ، وہ جو رحم کرنے والا ہے، ان کے آگے جھک جاؤ، ان کے آگے سجدہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ مطلب وہ رحمان کو مانتے ہی نہیں، وہ رحمان کو جانتے ہی نہیں. اور جو کفار مکہ تھے وہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کا نام کو تو پہچانتے تھے، پر رحمان کی صفت وہ لوگ انویئر تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکی صورتوں میں بار بار دیکھیے، اس سے پہلے بھی جو صورتیں ہم کئی گزرے نا، تو رحمان کی صفت کا بار بار تکرار اس میں ملتا ہے، کیونکہ وہ لوگ رحمان کی صفت کو نہیں جانتے تھے. یعنی کہ رحمان کی صفت کیا ہوتی ہے معلوم ہے، عربک دان ہے، ان کو رحمان کا مطلب معلوم رہتا تھا، پر کیا ہے کہ وہ لوگ اپنے خداؤں کو کبھی رحمان کا ورڈ استعمال نہیں کرے ہوئے تھے. اور اللہ تعالیٰ کی صفت اسی لیے بار بار رحمان کی بتائی جا رہی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی امید دلائی جا رہی ہے کہ جو تم یہ رحمان سے منہ پھیرے ہوئے ہے، اگر تم اس کی طرف پلٹ آئیں گے اور سجدہ کریں گے تو تمہارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سائے فغن ہوں گی، تمہارے کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں گھیر لے گا. تو اب اللہ تعالیٰ وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ اب یہ کیا ہے کہ ایک تو ان کا جو سوالیہ جو انداز تھا، یہ کوشچن کرنے کا انداز نہیں تھا کہ اچھا آؤٹ آف کیوریوسٹی وہ لوگ پوچھ رہے اچھا رحمان، اچھا کیا ہوتا ہے رحمان، ذرا بتاؤ ہم کو ڈیٹیلز دو. نہیں بلکہ ان کا یہ جو سوال تھا وہ ایکچولی تمسخر کے طور پہ تھا، مذاق اڑانے کے طور پہ تھا. رحمان کیا رہتا، وہ کیا مطلب ہے، وہ کون سی چڑیا کا نام ہے جیسا بولتے، نعوذ باللہ. تو ویسا وہ لوگ جو ہے مذاق کے طور پہ، تنزیہ طور پہ جو ہے پوچھتے تھے. کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو دین کی طرف بلا رہے ہیں تو انہوں اس کا انکار کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان کے انکار میں دن بہ دن اضافہ کرتے چلی جا رہی تھی. تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کرے. اور یہاں پر سجدہ تلاوت ہے، کلاس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ سجدہ تلاوت کر لیں گے آیت نمبر 60 پر، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں آیت نمبر 61 میں، بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کر دیا. برج کا مطلب کیا، جو اونچی جو چیزیں ہوتی ہیں، اونچے جو سٹارز ہے اس کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ یعنی کہ کیا ہے، چاند، ایک چراغ یعنی کہ سورج، اور پھر جو ہے ایک چمکتا ہوا چاند روشن کیا. وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے جانشین بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہتا ہے یا شکر گزار ہونا چاہتا ہے. تو اب یہاں پر اس کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ سورج اور چاند، یہ زمین اور آسمان، یہ ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں. اگر اس کے اندر ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم کو ملے گی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو شکر گزار بننا چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کے ذریعے سے پہچان لیتا ہے اور اپنے آپ کو اس رحمان کے آگے کیا ہے، جھکا دیتا ہے، اس رحمان کے آگے کیا ہے، سجدہ کرتا ہے. اس کے بعد ہمارا جو لاسٹ پارٹ ہے، 4th پارٹ، وہ سٹارٹ ہوتا ہے عباد الرحمان کے جو آیتوں کے ساتھ. تو اس میں جو ہے یہ آیتیں بہت ہی اہم اور ضروری ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ عباد الرحمان کی صفات ذکر کرے ہوئے ہے. اب عباد الرحمان کا مطلب کیا ہے؟ عباد کا مطلب کیا ہے کہ ہر ایک عباد کا مطلب کیا، بندے کو کہتے ہیں، اور ہر دنیا میں جو انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عباد ہے، ٹھیک ہے، بندہ ہے. اب دوسرا اور ایک عباد کس کو کہتے ہیں؟ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اس کو بھی کیا کہیں گے، عباد کہیں گے. تو ایک تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام جو عبد ہے، تمام جو بندے ہیں، تمام جو اللہ کی مخلوق ہے پیدا اللہ تعالیٰ نے جس کو کیا ہے، وہ عبد میں آ جائیں گی، وہ بھی عباد ہے. اور دوسرا کیا ہے، وہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، خود ہی جو کرتا ہے، تو وہ پھر کیا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا عباد میں آئے گا، یعنی کہ عباد. اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈیزرو کرتے ہیں وہ کون کون ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے کیا ہے،
وہ بندے، عباد الرحمن کا مطلب کیا ہے؟ وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈیزرو کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی جو ہے، اب ہر ایک عبد ہے تو ہر ایک عبد کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت نہیں ملے گی، بلکہ کچھ خاص ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی. اب وہ کون ہے بھائی خاص؟ ٹھیک ہے، اب ایک کیوریوسٹی پیدا ہوتی نا کہ وہ کون ہے خاص، کیونکہ جیسا ہم پریویس آیتوں میں پڑھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو جنت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے بنا پر ہم کو ملے گی. رائٹ، اللہ تعالیٰ کی جنت کس کے بنا پر ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے بنا پر ملے گی. تو اب یہاں پر جیسا رحمت کا ورڈ آ گیا تو رحمت از اکول ٹو جنت. رائٹ، تو فوری جو ہے ہمارے پورے کان، آنکھ، جسم کے پورے اعضاء، پورے سینسز ہمارے جو ہے ایک دم الرٹ ہو جانا چاہیے کہ اچھا اللہ کی رحمت مل رہی. یعنی کہ گویا سمجھو کہ بھائی جنت میں جانے کی ٹکٹ مل رہی، جنت میں جانے کی کنجی دے رہے اللہ تعالیٰ، یہ لے لو کنجی اور یہ لے لو ٹکٹ، اس کو جو ہے سوائپ کر لو یا پھر اس کو جو ہے اسے انلاک کر لو اور جنت میں تم چلے جا سکتے. رائٹ، تو اب پورے جو ہے جو جنت کے خواہش مند ہے، جیسا آپ اور میں ہیں، یہاں پر بیٹھنے کی ایک سب سے بڑی دلیل ہی ہے نا کہ ہم یہاں پر بیٹھے کہیں کو، ہم کو جنت ہونا ہے نا، اصل تو اللہ تعالیٰ کی جنت ہونا ہے، اللہ کی رضا ہونا ہے، اسی لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور جمع ہوئے ہوئے ہیں. تو ہم کو تو رحمان کا ورڈ سنتے ساتھ ہی فوری کان کھڑے ہو جانا چاہیے. اور پھر یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہاں ان کو میری جنت ملے گی. اب اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر کچھ صفات کا ذکر کر رہے ہیں، جو یہ آیت نمبر 63 سے ہمارا شروع ہو رہا ہے اور 77 تک. انشاءاللہ یہ پورے آیتوں پر یہ والا مشتمل رہے گا. تو انشاءاللہ یہ جو عباد الرحمن، یعنی کہ جس کی جو وہ بندے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے شور ہونے والی ہے، ٹوٹنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہونے والی ہے، وہ بندے کون ہیں انشاءاللہ وہ ہم لوگ کل دیکھیں گے اور اس میں جو ہے پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ آیتیں کافی اہم ہیں. اور جیسے میں بتائی تھی نا کہ یہ سورہ بھی بہت اہم ہے. ویسے ہر سورہ اہم ہوتا ہے. دیکھیے جب میں یہاں پر کہتی ہوں نا کہ یہ سورہ اہم ہے، یہ آیت اہم ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتیں تو ہر آیت اہم ہوتی ہے، ہر ایک لفظ اہم ہوتا ہے، ہر ایک سورہ اہم ہوتا ہے. پر کچھ صورتوں میں کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں رکھی ہے، آیت الکرسی کی فضیلت رکھی ہوئی ہے تمام آیتوں کے اوپر. سورہ بقرہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا کوہان کہا ہے، اپنی جو ہے یعنی کہ سورہ فاتحہ کی اپنی الگ فضیلت ہے، سورہ اخلاص کی اپنی فضیلت ہے. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ سورہ فاتحہ کی اہمیت ہے تو دوسرے صورتوں کی اہمیت نہیں، یعنی کہ ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے. تو بہرحال یہ سورہ کا کنٹینٹ کے حساب سے، اس کے آیتوں کے حساب سے بہت ہی پیاری اور جو ہے خوبصورت صورت ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کو کل پڑھیں گے. یہ آیتیں بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو انشاءاللہ کل ہم سمجھیں گے اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ جیسا سمجھنے کی توفیق عطا کر رہا ہے ویسے عمل کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ ضرور ہم کو دے گا. اسی کے لیے اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں اور اسی سے ہم جو ہے دعا کرتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ نیکی کرنے کی قوت ہمارے اندر ہے، نہ برائی سے بچنے کی طاقت اندر ہے ہمارے سوائے یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، ہدایت دے دے. تو اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں ہم لوگوں نے آج سنی ہیں، پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ یہ بدترین جو ہمارا خواہشات نفس، جو ہمارا بدترین خدا بن کر بیٹھا ہے، آج ہم میں سے ہر ایک کا خدا ہمارے خواہشات نفس بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم اسے پناہ چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے خواہشات کو تیرے لیے قربان کرنے والا بنا دے اور اللہ تعالیٰ تیری اطاعت کرنے والا بنا دے، تجھ کو الہ بنانے والا بنا دے. حقیقی الہ ظاہری جو ہے اعمال کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ہمارے حقیقی جو ہے دلوں کے یعنی کہ اندر ہم یہ سمجھیں کہ ہم کو صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم اپنے برے خواہشات نفس سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم ایسے خواہشات سے تیری پناہ چاہتے ہیں جو ہم کو جہنم کے گڑھوں میں گرا دے. اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں جو آزمائشوں سے گھری ہوئی ہے. یا رب العالمین وہ آزمائشوں سے ہم کو گزرنا آسان کر دے، وہ کانٹوں کا جو راستہ ہے اس کو پار کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، تاکہ ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی عیش والی جنت ہم کو نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ یہ جہنم جو خواہشات سے، ڈیزائر سے، خوشیوں سے، اٹریکشن سے جو گھری ہوئی ہے جہنم، اس سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کر. تھوڑی دیر کی راحت ہے پر ہمیشہ ہمیشہ کا جو ہے نقصان ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یا الہ العالمین تیری کائنات پر غور کرنے والا بنا دے اور اس کے ذریعے سے اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا رب العالمین دنیا میں الگ الگ قسم کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرما دے کہ ہمارے اخلاق میٹھے ہو جائیں، ہماری زبانیں میٹھی ہو جائیں، ہمارے
اعمال میٹھے ہو جائے، ہمارے کردار میٹھے ہو جائے، کہ لوگ ہم سے ملنا، ہمارے پاس بیٹھنا اور ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ رہنا پسند کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کڑوا اور کھارا نہ بنا۔ یا رب العالمین ہم برے اخلاق سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال۔ یا رب العالمین ہم برے اخلاق سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرما دے کہ ہم قرآن کے ذریعے سے تیرے راستے میں جہادن کبیرہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قیامت کے دن مجاہدین میں شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ یہ قرآن کو خوب پھیلانے والا بنا دے، اس کی قرآن کے تعلیمات کو عام کرنے والا بنا دے، اپنی زبانوں سے، اپنے اعمال سے، اپنے تمام دنیا کی جو بھی ریسورسز ہے اس کے ذریعے اس کو استعمال کر کے، وہ ذرائع کو استعمال کر کے قرآن کو دور 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 تک پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین یہ جہاد کے لیے ہم کو چن لے۔ یا رب العالمین ہم تیری راہ میں یہ محنت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یا رب العالمین تو اپنی نظر عنایت ہم پر کر اور ہم کو یہ اتنی بڑے کام کے لیے اللہ تعالیٰ تو ہم کو چن لے۔ یا الہ العالمین ہمارے لیے سسرال کے رشتوں کو بھی میٹھے بنا دے، ہمارے لیے مائکے کے رشتوں کو بھی میٹھے بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے، یہ رشتوں کے ذریعے سے ہماری زندگیوں کو خوشگوار بنا دے، ہماری زندگیوں کو اللہ تعالیٰ سکون کا ذریعہ بنا دے۔ یا رب العالمین یہ رشتوں کے ذریعے ہماری زندگیوں کو دو بھر نہ کر دے، زندگیوں کو مشکلات میں نہ ڈال۔ یا رب العالمین ہم کسی کے لیے مشکلوں کا ذریعہ نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرما دے کہ جو جس کے حقوق ہے وہ حقوق کو پورے کے پورے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہم یہ محفل میں بیٹھے ہیں بس تیری رضا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تیری رحمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تیری جنت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا رب العالمین ہم کو یہ تمام چیزیں عطا فرما دے، اور یہ محفل کی برکت سے اللہ تعالیٰ تو ہمارے پریشانیوں کو بھی دور کر دے، ہماری مشکلات کو بھی دور کر دے، ہماری بیماریوں کو بھی دور کر دے۔ یا الہ العالمین ہمارے اپنے بیمار ہیں، ہمارے اپنے ہاسپٹلز میں، آئی سی یوز میں، وینٹیلیٹرز پہ پڑے ہوئے ہیں، یا رب العالمین تمام کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی یہ وبا بہت زیادہ پھیل گئی ہوئی ہے، یہ وائرس بہت زیادہ پھیل گیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری نجات عطا فرما دے۔ ہم اللہ تعالیٰ صرف اور صرف تیری پناہ میں آتے ہیں، صرف اور صرف تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں نے جن لوگوں نے دعا کرنے کو کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کی جائز مقاصد کو پورا کر دے، ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار نہیں ہوئے ہیں ان کو بیماری سے بچا دے، جو بیمار ہو گئے ہوئے ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، اور یہ جو بیماری سے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اونچے اونچے درجات عطا فرما دے، ان کو شہیدوں میں شامل فرما دے، اور ان کے تمام پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ تو معاف فرما دے۔ یا رب العالمین جو جیسی حالتوں میں اور جیسی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، اور جو حالت میں اللہ تعالیٰ تو ان کے ہر ایک کا حال جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ہر حالت پہ تو رحم فرما دے، ہماری ہر حالت پہ رحم فرما دے، ہماری پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ تو دور کر دے۔ یا رب العالمین جو یہاں پر ہم میں سے بیٹھی ہیں سب کے اپنے اپنے خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کے جائز خواہشات کو پورا کر دے، ہماری بھی حفاظت فرما دے، اور ہم کو بھی رحمتوں کے سائے میں لے لے، اور ہمارے گھر والوں کی بھی حفاظت کر کے ان کو بھی رحمتوں کے سائے میں لے لے۔ یا رب العالمین خاص طور پہ ہمارے والدین جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، اور ہماری پیاری پیاری یہ معصوم اولاد جو ہمارے جگر کے ٹکڑے اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خاص تو حفاظت فرما دے، اور ہم سب کی، تمام مسلمانوں کی تو حفاظت فرما دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔